اور میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال قربانی کی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک حج کیا ہے, ایک حج آپ نے کیا ہے. قربانی 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اور آپ نے عمل کر کے بتا دیا ہے کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے. حاجی جو قربانی ذبح کرتے ہیں وہ حج کا حصہ ہے, اور جو مسلمان قربانی یہاں کہیں بھی رہ کر ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ قربانی ذبح کرتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے, یہ ان کا بہانہ ہوتا ہے نا بھاگنے سے, کیا ضرورت ہے, اتنی بچیاں بیٹھی ہیں, لوگوں کے بچے بیٹھے ہیں, ان کی شادی کیوں نہ کروا دیں, ان کی شادی کیوں نہ کروا دیں. تو بھائیو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی, یہ بخاری کی حدیث ہے. آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, آپ کس کے ساتھ مرضی چاہے میرا نکاح کرتا ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے, بڑے ہی قریب, انتہائی قریب تھے, ان کی غربت کا عالم بھی آپ سنی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرورت ہے, میری شادی کر دیں. آپ نے فرمایا ہاتھ پیر کے لیے کچھ لے آؤ. انہوں نے کہا میرے پاس ہاتھ پیر کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا گھر سے کوئی لے آؤ. کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا جا کے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. کس کی؟ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ, وہی ہاتھ پیر بنا کر میں آپ کی شادی کر دوں گا. وہ بیت تلاش کی ہے, لوہے کی انگوٹھی لے. آپ دیکھیے کتنے, اس سے بڑا کوئی غریب ہو سکتا ہے. جس کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی ہو اس سے بڑا غریب نہیں ہو سکتا. انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی تو میرے پاس نہیں ہے, ایک چادر ہے, میں آدھی پھاڑ کر ان کو دے دیتا ہوں بطور ہاتھ میں, آدھی میں خود کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ آدھی اس کے کام آئے گی نہ آپ کے کام آئے گی, یہ ہاتھ پیر نہیں بن سکتا. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کو قرآن کچھ آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے فلاں سورت آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی صورتیں, قرآن کی وہی صورتیں میں آپ کا حق میں کراتا ہوں جس طرح آپ کو یاد ہے, آپ نے اپنی بیوی کو بھی یاد کروائی ہے. یہ حق اس حق میں کے بدلے میں آپ کی سے شادی کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کہتے کہ اس بات پر میں قربانی نہیں کرتا, وہ پیسے بتاؤ حق میں اس کو دے کر اس کی شادی کر دیتا ہوں. آپ نے یہ کام تو نہیں. کوئی ضمیر حدیث کے اندر کوئی آپ کو حدیث ملے کرے گا. میرے بھائیوں یہ قربانی جو سنت عظیم ہے, ایک عمل ہے, اس سے بھاگنے کے طریقے ہیں جو لوگ بنا رہے ہیں. اصل میں ان کا طریقہ کار کیا ہے, وہ اللہ کے قرآن کے بھی منکر ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے بھی منکر ہوتے ہیں, حدیث کے بھی منکر ہوتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وغیرہ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے لے کر آج تک اور ایسا قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے, جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا انکار نہیں کرے. پھر لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بتائی ہوئی ہے. وہ نہیں آیا تھا, وہ جو بیٹا ذبح کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے آیا تھا. کوئی کہتا وہ آدم علیہ السلام نے جو رکھا ہوا تھا جنت کے اندر اللہ اس کو مانتے رہے, پھر وہ بھیج دیا. پھر بھائیو یہ صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. صرف اتنی ضرور ہے جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت اللہ کی چابیاں دی تھی اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری چیز بتائی تھی. تو میڈا تھا جو اللہ نے دیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے, اور میں نے یہ بیت اللہ کے اندر دیکھا ہے اس کے سینگ بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں, اور میں ان کو ڈھانپنا بھول گیا, لہذا آپ ان کو ڈھانپ دینا. تو وہ کسی طرح پڑے رہے. جب بیت اللہ کو آگ لگی تھی جل گیا تھا, پھر اس وقت وہ جو سینگ تھے وہ بھی جل گئے. کہ یہاں تک تو بات ملتی ہے, اس کے علاوہ جتنی باتیں ساری بتائی ہوئی ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسرائیلی روایات کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کا انکار کرو. جس حالت کے اندر ہے ان کو چھوڑ دو. ہمارے لیے جو نمونہ ہے قابل عمل بات ہے وہ اللہ کے قرآن کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہے. ہم نے اسی کے مطابق عمل کرنا
کام کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.